السلام علیکم ناظرین۔ جب انسان 40 برس کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اکثر اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے جسم پہلے جیسا ساتھ نہیں دے رہا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھولنے لگتی ہے، صبح بستر سے اٹھتے وقت کمر میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، گھٹنوں میں ہلکی سی جکڑن آ جاتی ہے، سر میں بوجھ سا رہتا ہے اور معدہ بھی معمولی سی بے احتیاطی پر بغاوت کر دیتا ہے۔ حالانکہ اصل مسئلہ عمر نہیں بلکہ طرز زندگی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر ایک خاموش نظام ہر لمحہ خلیات کی مرمت کرتا رہتا ہے، مگر جب ہم اسے مناسب غذا، نیند اور سکون نہیں دیتے تو یہ رفتار سست پڑنے لگتی ہے۔ 40 کے بعد پٹھوں کی مقدار قدرتی طور پر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسے ماہرین سائیکوپینیا کہتے ہیں۔ ہارمونز جیسے ٹیسٹوسٹیرون اور گروتھ ہارمون کی سطح گھٹتی ہے، میٹابولزم کی رفتار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے چربی تیزی سے جمع ہونے لگتی ہے اور توانائی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہماری عادتیں بھی خراب ہوں تو بڑھاپا وقت سے پہلے دستک دینے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ چینی والی اشیاء خلیات میں سوزش پیدا کرتی ہیں، بازاری تلی ہوئی غذائیں شریانوں کو سخت کرتی ہیں، مسلسل بیٹھے رہنے کی عادت خون کی روانی کو سست کر دیتی ہے، رات دیر تک جاگنا جسم کی مرمت کے عمل میں رکاوٹ بنتا ہے، ذہنی دباؤ کارٹیسول بڑھا کر پیٹ کے گرد چربی جمع کرتا ہے اور ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے، پانی کم پینا جلد کو بے جان بناتا ہے، سبزیاں اور پھل کم کھانے سے وائٹامنز اور منرلز کی کمی ہو جاتی ہے، جس کا اثر بالوں، جلد، آنکھوں اور جوڑوں پر سب پر پڑتا ہے۔ کچھ لوگ درد میں پین کلرز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جس سے معدہ اور جگر متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر بات پر فکر کرتے ہیں، جس سے نیند اڑ جاتی ہے اور اگلا دن تھکن سے شروع ہوتا ہے۔ یوں ایک چکر چل پڑتا ہے جہاں کمزوری مزید کمزوری کو جنم دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم ایک امانت ہے اور اگر ہم اسے حرکت، متوازن غذا اور مثبت سوچ دیں تو یہ 40 کے بعد بھی جوان رہ سکتا ہے۔ باقاعدہ ہلکی ورزش پٹھوں کو مضبوط رکھتی ہے۔ پروٹین کا مناسب استعمال جسمانی ڈھانچے کو سہارا دیتا ہے۔ دھوپ سے ملنے والا وٹامن ڈی ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ گہری اور پوری نیند دماغ کو تازگی دیتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے تیز قدموں سے چلنا کسی دوا سے کم نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شکر گزاری اور قناعت دل کو ہلکا رکھتی ہے، کیونکہ خوش دل انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، بڑھاپا صرف جھریوں کا نام نہیں بلکہ عادتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم آج سے اپنی پلیٹ، اپنی نیند اور اپنی سوچ کو درست کر لیں تو آنے والے برس ہماری طاقت چھیننے کے بجائے ہمارے تجربے میں اضافہ کریں گے۔ اس لیے خود سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے جسم کو نظر انداز نہیں کریں گے، ہر دن کو ایک نئی شروعات سمجھیں گے، کیونکہ صحت مند رہنا کوئی معجزہ نہیں بلکہ روزانہ کے چھوٹے درست فیصلوں کا مجموعہ ہے، اور آپ ابھی بھی وہ فیصلے کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ 40 سال کے بعد جسم میں آنے والی تبدیلیوں کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ صرف عمر کا بڑھنا نہیں بلکہ وہ اندرونی کیمیائی تبدیلیاں ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے نظام کو متاثر کرتی ہیں۔ اس مرحلے پر انسولین کی حساسیت کم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر تیزی سے توانائی میں تبدیل نہیں ہو پاتی اور انسان سستی محسوس کرتا ہے۔ جگر کی کارکردگی سست پڑنے لگتی ہے۔ اگر ہم اسے مسلسل پروسیسڈ غذاؤں اور مصنوعی مشروبات سے بوجھل رکھیں، آنتوں میں موجود مفید بیکٹیریا کی تعداد کم ہو جائے تو معدہ پھولا ہوا رہتا ہے، گیس اور تیزابیت بڑھتی ہے اور غذائیت پوری طرح جذب نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح اگر روزمرہ زندگی میں حرکت نہ ہو تو لمف سسٹم سست پڑ جاتا ہے، جس سے جسم میں زہریلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں اور چہرے کی تازگی ماند پڑ جاتی ہے۔ بہت زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر کو اوپر لے جاتا ہے، جس سے سر درد اور گردن کی اکڑن عام ہو جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس ہڈیوں سے کیلشیم کھینچ لیتے ہیں۔ بار بار چائے اور کافی کا زیادہ استعمال نیند کے نظام کو خراب کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ صبح کا ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں، جس سے میٹابولزم مزید کمزور ہو جاتا ہے۔
دیر تک خالی پیٹ رہنا معدے کی دیواروں کو متاثر کرتا ہے۔ اس عمر میں پانی کی کمی جلد پر باریک لکیریں نمایاں کر دیتی ہیں۔ ذہنی طور پر خود کو بوڑھا سمجھ لینا بھی ایک بڑی غلطی ہے، کیونکہ دماغ وہی مانتا ہے جو آپ اسے بار بار بتاتے ہیں۔ اگر ہم سارا دن شکایت کرتے رہیں کہ اب تو عمر ہو گئی ہے، تو جسم بھی اسی پیغام پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ مگر اگر ہم نئی چیزیں سیکھیں، مطالعہ کریں، سماجی میل جول رکھیں، تو دماغ کے نیورونز متحرک رہتے ہیں اور یادداشت بہتر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری ادویات اور سپلیمنٹس کا اندھا دھند استعمال گردوں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ تمباکو نوشی خون میں آکسیجن کی مقدار کم کرتی ہے، جس سے جلد اور پٹھے کمزور پڑتے ہیں۔ مسلسل غصہ اور حسد دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کرتا ہے اور تھکن بڑھاتا ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا دکھانے لگتے ہیں، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جسم میں خود کو سنبھالنے کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے۔ اگر ہم متوازن غذا میں فائبر شامل کریں، خمیر شدہ غذاؤں سے آنتوں کو مضبوط بنائیں، روزانہ کچھ دیر کھلی فضا میں گہری سانس لیں، موبائل اور اسکرین کو کم وقت دیں اور ہر ہفتے اپنے لیے سکون کا ایک دن مختص کریں، تو جسم دوبارہ توازن کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، عمر کا بڑھنا فطری عمل ہے، مگر کمزور ہونا لازمی نہیں۔ آپ اپنے 40 کو نیا آغاز بنا سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ خود کو ترجیح دیں اور اپنے جسم کے اشاروں کو سننا سیکھ لیں۔ لیکن جب انسان 40 سال کے قریب پہنچتا ہے تو اکثر وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ پہلے جیسی پھرتی نہیں رہی، ذرا سا کام کیا اور تھکن ہو گئی، سیڑھیاں چڑھیں تو سانس پھول گیا، صبح اٹھتے ہی کمر میں درد، گھٹنے میں بھاری پن، سر میں ہلکا سا درد اور معدہ کبھی بھی ٹھیک نہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ سب اچانک نہیں ہوتا، بلکہ ہماری روزانہ کی عادتیں آہستہ آہستہ ہمیں اس مقام تک لے آتی ہیں۔ اگر ہم برسوں تک ورزش نہ کریں تو جسم ڈھیلا پڑنے لگتا ہے۔ اگر ہم سارا دن کرسی پر بیٹھے رہیں تو کمر اور ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بار بار میٹھی چیزیں کھائیں تو جسم میں سستی بڑھتی ہے اور وزن تیزی سے اوپر جاتا ہے۔ اگر ہم تلی ہوئی اور بازاری چیزوں کو معمول بنا لیں تو پیٹ خراب رہنے لگتا ہے۔ اگر ہم پانی کم پئیں تو جلد خشک ہو جاتی ہے اور جوڑوں میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم رات دیر تک موبائل دیکھتے رہیں تو نیند پوری نہیں ہوتی اور اگلا دن بوجھل گزرتا ہے۔ اگر ہم ہر بات پر پریشان ہوتے رہیں تو دل اور دماغ دونوں تھک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صبح کا ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دن بھر بے ترتیبی سے کھاتے رہتے ہیں، جس سے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگ دھوپ میں نکلنا پسند نہیں کرتے، جس سے ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ کچھ لوگ درد ہوتے ہی گولی کھا لیتے ہیں مگر اصل وجہ ٹھیک نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جسم بہت سمجھدار ہے، وہ ہمیں اشارے دیتا رہتا ہے کہ اب اپنا خیال رکھو۔ اگر ہم روزانہ تھوڑا سا تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیں، صبح یا شام ہلکی پھلکی کھچاؤ والی ورزش کر لیں، اپنی پلیٹ میں سبزی، دال، سلاد اور مناسب مقدار میں گوشت یا انڈا شامل کریں، میٹھا کم کریں، پانی زیادہ پئیں اور سونے کا وقت مقرر کر لیں، تو حیرت انگیز فرق آ سکتا ہے۔ 40 سال عمر کا وہ حصہ ہے جہاں سمجھ آ جاتی ہے کہ صحت کتنی قیمتی چیز ہے۔ اس لیے خود کو نظر انداز کرنا چھوڑ دیں، اپنے جسم سے دوستی کریں، اسے آرام بھی دیں اور حرکت بھی، کیونکہ اگر آپ آج سے چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں اپنا لیں گے تو آنے والے سال آپ کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنائیں گے۔ یاد رکھیں، عمر بڑھنا قدرتی بات ہے، مگر خود کو توانا رکھنا آپ کے اپنے فیصلے پر منحصر ہے اور آپ ابھی بھی اپنی کہانی بدل سکتے ہیں۔ اکثر لوگ 40 سال کے بعد یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اب تو جسم جواب دے رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جسم اچانک کمزور نہیں ہوتا، بلکہ ہم اسے آہستہ آہستہ کمزور بناتے ہیں۔ برسوں تک بے ترتیبی سے کھانا، کبھی بہت زیادہ اور کبھی بالکل کم، سارا دن ذہنی دباؤ میں رہنا، ہنسنا کم اور فکر زیادہ کرنا، یہ سب چیزیں اندر ہی اندر ہماری طاقت کو کھا جاتی ہیں۔ جب ہم صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور دن کا آغاز سستی سے کرتے ہیں تو پورا دن بے جان گزرتا ہے۔ جب ہم گھر یا دفتر میں مسلسل بیٹھے رہتے ہیں تو خون کی روانی سست ہو جاتی ہے اور جسم بھاری محسوس ہوتا ہے۔
جب ہم ہر دعوت میں حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو معدہ تھک جاتا ہے اور بدہضمی معمول بن جاتی ہے۔ جب ہم پانی کی جگہ میٹھے مشروبات کو ترجیح دیتے ہیں تو وزن بڑھتا ہے اور سانس جلد پھولنے لگتی ہے۔ جب ہم دھوپ اور تازہ ہوا سے دور رہتے ہیں تو چہرے کی رونق ماند پڑ جاتی ہے۔ جب ہم غصہ دل میں رکھتے ہیں تو نیند متاثر ہوتی ہے اور صبح تازگی محسوس نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ بال کمزور، جلد ڈھیلی اور جوڑ اکڑے ہوئے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ مگر اچھی خبر یہ ہے کہ واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اگر ہم روزانہ اپنے لیے تھوڑا وقت نکالیں، چند منٹ چہل قدمی کریں، گہری سانس لیں، سادہ گھر کا پکا کھانا کھائیں، پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ روک لیں، وقت پر سوئیں اور وقت پر جاگیں تو جسم دوبارہ سنبھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب آخر میں وہ 5 چیزیں جنہیں مکمل طور پر چھوڑ دینا آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز، حد سے زیادہ میٹھا اور چینی والی اشیاء۔ دوسری چیز، بازاری تلی ہوئی اور چکنائی سے بھرپور غذائیں۔ تیسری چیز، سارا دن بیٹھے رہنے کی عادت۔ چوتھی چیز، رات دیر تک جاگنا اور نیند پوری نہ کرنا۔ اور 5ویں چیز، ہر وقت پریشان اور منفی سوچ میں ڈوبے رہنا۔ اگر آپ ان 5 عادتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور ان کی جگہ سادہ کھانا، باقاعدہ حرکت، پوری نیند، صاف پانی اور مثبت سوچ شامل کر لیں تو نہ صرف آپ خود کو ہلکا اور توانا محسوس کریں گے بلکہ آنے والے برس میں بھی زیادہ خوشگوار ہوں گے۔ یاد رکھیں، صحت کسی دکان سے نہیں ملتی، یہ روزانہ کے صحیح فیصلوں سے بنتی ہے۔ آج فیصلہ کیجئے کہ آپ اپنی زندگی کو طاقت، سکون اور تندرستی کے ساتھ گزاریں گے، کیونکہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ یاد رکھیں، عمر کا بڑھنا قدرت کا اصول ہے، مگر کمزور ہونا ہماری مجبوری نہیں۔ آپ آج بھی اپنے جسم کو نئی طاقت دے سکتے ہیں۔ ہر صبح کو ایک نئے آغاز کی طرح لیجئے، چھوٹا سا قدم بھی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اہم سمجھیے، کیونکہ اگر آپ صحت مند ہوں گے تو ہی اپنے گھر والوں کے لیے مضبوط سہارا بن سکیں گے۔ سستی کو عادت نہ بننے دیں، تھکن کو تقدیر نہ سمجھیں۔ حرکت میں برکت ہے اور نظم و ضبط میں کامیابی۔ آج اگر آپ نے اپنے لیے درست فیصلہ کر لیا تو آنے والے سال آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ خود سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی صحت کو ترجیح دیں گے، کیونکہ ایک توانا جسم ہی خوشحال اور پرسکون زندگی کی بنیاد ہے۔